ہم یہ پرپوز کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں پنجاب کے 10 پروونسز بنیں گے, اور اگر آپ آگے چلیں سندھ میں تو سندھ کے 7 ڈفرینٹ آپ کے پروونسز بنیں گے. کے پی میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو آپ کے ڈویژنز ہیں اس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے, بنو ہے, ہزارہ ہے, کوہاٹ, مالاکنڈ, مردان اور پشاور. یہ 7 پروونسز ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پی میں بنا دیں تو ہمارے شاید بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو سکیں گے. پاکستان کی ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے. ملک اس لیے بنتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام ہو, انصاف کا نظام قائم ہو. پاکستان کو 2047 تک ترقی کرنے کے لیے لوکل سطح پر ترقیاتی کام کرنے ہوں گے. موجودہ سسٹم میں صرف کرپشن بڑھ رہی ہے. انصاف و قانون کے نظام میں بہت سی خرابیاں موجود ہیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے 3 کروڑ سے پاکستان کی آبادی شروع ہوئی اور آج 25 کروڑ ہو چکی ہے. چین, امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے صوبہ بنانے سے ترقی کی. سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی. جو کراچی کا حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, بٹ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں, پورا سندھ آپ کو لگے گا کچی آبادی میں آپ آ گئے. اسی طرح پنجاب میں آپ آئیں, لاہور کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آئے گی. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان, لیکن نہ کوئی وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے, نہ یونیورسٹی ہے, نہ کالج ہے, نہ اسکول ہے. ہر کسی کو اپنے کام کے لیے, اپنے علاج کے لیے لاہور ہی جانا پڑتا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت, کوئٹہ اپنے سٹینڈرڈ سے, بٹ باقی صوبے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب. اسی طرح کے پی میں آپ لوگ ہیں, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کس شہر میں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ ہم نے 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چھٹا شہر نہیں ہے جس کا ہم نام لے سکیں کہ ہم نے وہ بھی بنایا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا پنجاب کی اس وقت 13 کروڑ اور لاہور کی 2 کروڑ آبادی ہو چکی ہے. پنجاب میں لاہور کے علاوہ کہیں ترقی نظر نہیں آتی. فیصل آباد پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے, لیکن وہاں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ اور اسپتال نہیں. صرف کراچی کی آبادی 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ کہیں کوئی مناسب سہولت موجود نہیں. خیبر پختونخوا میں پشاور کے علاوہ کسی شہر میں بنیادی سہولیات موجود نہیں. ان ایمپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود کام نہیں کر رہی ہوگی بلکہ کام کرنے والوں کو بھی شاید کام نہیں کرنے دے رہی ہوگی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین, 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا, اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے ہمارے علاوہ جس کا 2.5 کروڑ بچہ آج کی تاریخ میں 2025 میں 21 سینچری میں جس کا 25 ملین بچہ اسکول نہیں جا رہا. جو اب نتائج دکھا رہی ہے, ایسا اب کوئی نہیں. جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا, اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ ہو چکا ہے. دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. ہمارے 44% بچوں کو متوازن غذا دستیاب نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ عوام کی اصل خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورننس ماڈل کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. کہا زیادہ صوبے بننے سے سب کو یکساں فنڈ, سہولیات اور وسائل دستیاب ہوں گے. دنیا بھر میں لیڈرشپ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے. قومی پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ایسوسی ایشن ہے جو 11,000 میڈیکل گریجویٹ ہر سال پروڈیوس کر رہی ہے تاکہ اس ملک کو بہتر صحت کی سہولیات میسر ہوں. پامی وہ ایسوسی ایشن ہے جو 40,000 بیڈس پر ٹیچنگ ہسپتال میں
کم قیمت پر یا فری علاج لوگوں کا کر رہی ہے. میاں صاحب کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرنا چاہوں گا. میاں صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں, بہت دور سے, پشاور پر, اور یہ جو آج کا دن ہے یہ رحمان میڈیکل کالج نہیں KPK کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, کیونکہ آج کے انیشیٹو جو ہم لے رہے ہیں انیشیٹو یا ڈسکشن کا یا ڈیبیٹ کا, اس سے اس صوبے کی تقدیر بدلے گی. آج کا دن خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. لوگ چاہتے ہیں سوسائٹی آگے بڑھے, ترقی اور خوشحالی ہو. پامی 11,000 میڈیکل گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہے. چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا تقریب سے خطاب, بولے ہمیں مشکل میں صبر اور کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر شفیق الرحمان CEO رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ حیات آباد نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم و صحت کے شعبوں میں خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پنجاب گروپ آف کالجز کا تعلیمی میدان میں بہت اہم رول ہے. ایپسیپ کے زیر اہتمام رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ حیات آباد پشاور میں آگاہی سیشن. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے شعبہ CT اسکین کا افتتاح کیا. صوبائی دارالحکومت میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 286 تک جا پہنچی. لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر. DHA کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 818 ریکارڈ. سمن آباد کے علاقے کا AQI 647 پہنچ گیا. کینٹ کے علاقے کا AQI 454. علامہ اقبال ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 404 ریکارڈ کیا گیا. رواں سال پنجاب میں فصل کی باقیات جلانے میں 65% کمی آ گئی. سپارکو رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں ماحولیاتی خلاف ورزیوں کا سکور 838 تھا. رواں برس پنجاب کے اضلاع میں ماحولیاتی ضابطوں پر عمل درآمد میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی. 900 پر پہنچ جانے والا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 پر آ گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا سپارکو کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی محنت اور ماحول کی بہتری کے ویژن کی کامیابی کی گواہی ہے. اسمبلی سے آپ کی جتنے فنڈز ہیں یہاں سے دیے جاتے ہیں, جتنی ایلوکیشنز ہیں یہاں سے کی جاتی ہیں. یہ آپ اپنے اپروپریشنز کرتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے پیسے جانے ہیں, کس نے کتنے فنڈز لینے ہیں. آپ ان کو تفویض کرتے ہیں کہ اس مد میں اتنے دے دیں, اس مد میں اتنے دے دیں. اور یہ کیسی ایک منفرد ہم نے صورتحال پیدا کر لی ہے کہ آپ دے تو رہے ہیں اور پوچھ نہیں رہے. تو یہ کیسے نظام ہے جو مؤثر ہو سکے گا, بہتر ہو سکے گا؟ مضبوط جمہوریت کے لیے پارلیمانی ایوانوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے. پارلیمنٹ عوام کا حقیقی نمائندہ فورم ہے. پارلیمنٹ عوام کے مفاد میں قانون سازی کرتی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب, بولے پارلیمنٹ کے پاس بجٹ بنانے کا اختیار ہے. پارلیمنٹ کی 50% کارروائی براہ راست نشر ہوتی ہے. نوجوان نمائندوں کی قومی پالیسیوں میں شمولیت ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل سٹیٹسن سینڈرس کی ملاقات. مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے حکومت کے تاریخی پیکج کا کام شروع ہو چکا ہے. امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترکی کے قومی دن پر تہنیتی پیغام, بولی پاکستان اور ترکی کے مابین دوستی کی بنیاد اخوت اور بھائی چارہ ہے. ترکی ہمارا برادر ملک ہے, اپنے بہن بھائیوں کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں. رجب طیب اردوگان کی قیادت میں ترکیہ نے ترقی کی کئی سنگ میل عبور کیے ہیں. ثقافتی, تجارتی اور سیاحتی روابط سے دونوں ممالک میں قربت بڑھ رہی ہے. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کا اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش. سیاحت اور ورثہ اتھارٹی کی چیئرپرسن وزیر اعلیٰ, وائس چیئرپرسن وزیر سیاحت ہوں گے.
अथॉरिटी सियाहती मकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। बिल का मतन, बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत का मदनियात और कानूनी के लिए नया जामे कानून निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब माइंस एंड मिनरल बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी के पास नए कानूनी लाइसेंस का इजरा और मुअत्तल करने का इख्तियार होगा। बिल का मतन, गैर कानूनी कानूनी को रोकने के लिए मदनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स के पास गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। मदनियात पुलिस स्टेशन और स्पेशल कोर्ट्स भी बनेंगे।